ناظرین، ملک میں انتخابات ایک ساتھ کرانے کے سلسلے میں کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات جاری ہیں، تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا یوم مئی کی کنونشن اور ریلی میں پاور شو کا مظاہرہ اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے مذاکرات کی کامیابی کے آثار مدھم پڑتے جا رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اس صورت میں الیکشن اکٹھے کرانے کی حامی بھری ہے کہ اگر 14 مئی تک تمام اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، مگر حکومت کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کی یہ شرط امپریکٹیکل ہے۔ لالی صاحب، کل فائنل راؤنڈ ہے مذاکرات کا، مگر ابھی تک مکسڈ سگنلز مل رہے ہیں، خصوصاً پی ایم ایل این کی جانب سے۔ ایک تو ریڈ ہوئی پرویز الہی صاحب کے گھر پر، لیکن اس کو تو خیر کہہ دیا وفاقی حکومت کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، جاوید لطیف صاحب جو نون لیگ کے رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات پر تو انہوں نے تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، پی ٹی آئی کو وہ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کچھ نکلے گا مذاکرات میں سے؟ میں تھوڑا سا حیران ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیز جو ہیں، یہ جو ایک ایک کے ساتھ ان کی باتیں ہو رہے ہیں، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگ جو ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں، یہ ان لوگ واقعی ایک سمجھوتا چاہیے amongst them؟ معصومانہ خواہش ہو سکتا ہے ان کے درمیان؟ ہرگز نہیں، 100% نہیں۔ دیکھیے یہ کیا وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 جلدی سے ایگزامپلز دیتا ہوں۔ جے آئی اور ایم کیو ایم کی بات کریں، یہ 2 پارٹیز جو ہیں یہ تو اگریمنٹ میں ہیں کہ سینسس جو ہوا ہے کراچی کا، اس میں 30% لوگ گنتی نہیں کیے گئے، 70% گنتی ہیں اور 30% میں گنتی نہیں ہوئی۔ دونوں کہتے ہیں کہ یہ سینسس غلط ہے، اور واقع اگر آپ کو میں کہوں جیسے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2017 اور 18 کا سینسس اور آج کا سینسس اٹس the same، ہم سب پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم جب مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ایم کیو ایم ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیں گے، اس لیے کہ جب تک ہمیں ایشورنس نہیں ملا کہ ہمارا یہ گنتی ٹھیک نہیں ہوگا، ہم نے کہا ویری گڈ، فرسٹ کلاس، یہ تو بھائی ایسا موقع ملا ہے ان کو کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ مگر کیا ہوا کہ کہا انہوں نے سب کو کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیں گے جب تک ہماری بات نہیں مانیں گے، مگر پہلے سے جا کے انہوں نے ووٹ دے دیا، اور بعد میں کہتے ہیں ہائے ہائے گورنمنٹ نہیں مانا۔ فار گاڈ سیک، اس کا کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ بتاتا ہے کہ they have all been compromised۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ جا کے کہتے ہیں ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیں گے جب تک ہماری بات نہیں مانیں گے؟ وہ کیا اپروچ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو مذاکرات کے حوالے سے کیا لگتا ہے؟ نون لیگ جو ڈیٹ دی ہے پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو اس کے بعد ایک ساتھ اکٹھے الیکشن کرا لیں گے، آپ کو لگتا ہے اس پر کنسنسس ہو سکے گا؟ کیسے ہو سکے گا؟ اعتزاز ایسا نہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو ان کا ایک منسٹر ہے احسن اقبال، اس نے تو کہا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے بات جو بھی ہے وہ ایسی بات کرتے رہیں تو 2024 میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے۔ they are not interested in elections۔ آپ کیوں وہی ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں؟ الیکشن، یہ نہیں چاہتے الیکشن، ہار جائیں گے الیکشن، دنیا کو پتا ہے، ان کو پتا ہے، it's a generally universal truth، no elections۔ کیوں؟ کہ عمران خان جیت جائے گا، بس۔ تو یہ تو ابھی کبھی ہوئے گا ہی نہیں۔ اور اب آپ کو میں ایک اور بتاتا ہوں، تو دوسرا ایگزامپل میں کہہ رہا تھا، یہ مل رہے ہیں اس لیے چیف جسٹس نے کہا ہے ملو، سب کہنا چاہتے ہیں ہاں مل گئے، آپ نے کہا تھا ہم بھی گڈ بوائز، ہم مل گئے، مگر ان میں کوئی اگریمنٹ نہیں آنے والی ہے، کچھ ڈائیلاگ سکسیسفل نہیں ہو سکتا ہے، بیکاز آف دیٹ ریزن۔ شروع دن سے ایک ہی ریزن ہے کہ ڈائیلاگ نہیں ہوگا، کہ آج سے ہمیں پتا ہے کہ جیتے گا کون اور ہارے گا کون۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سیڈلی پاکستان کی اسٹیبلٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، صحیح بات، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گیا ہے، اور آج پتا چلا کہ چین نے بھی کہا کیا فائدہ،
سی پیک کا کیا فائدہ ہمارے انویسٹمنٹس کا, صحیح بات. کیا فائدہ ہمارے خواب کا, اگر اسٹیبلٹی نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا. تو فار گاڈ سیک, اور فائنلی آپ لیبر ڈے پہ آپ ریلیز بین کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں واٹ لیبر ڈے مینز, مے ڈے. مے ڈے مینز کہ وہ ایک چیز ہے جو ہوا ہے 1800 پتہ نہیں 80 یا جدھر بھی, کہ لیبر کو سب لوگ اوپر کرتے ہیں, لیبر جو, مگر آپ نے کہا ہے کہ لیبر پہ یو آر بیننگ ریلیز. اور جس طریقے سے آپ نے لیبر ڈے پہ وہ اس کا وہ توڑا ہے گیٹ فضل پرویز الہی کا, اس کا مطلب ہے یو آر فیشسٹ ٹیکٹکس ہیں بھائی. کیا سمجھوتا ہوگا ان میں, بالکل کچھ نہیں ہوگا. اور اب پتا چلا ہے کہ 21 بلین روپیہ بھی بقول کیا نام ہے اس کا, شاد خاقان عباسی, وہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر خاقان عباسی کرتا ہے 21 بلین. بڑی غلط صورتحال ہے یہ. اوریا صاحب یہ جو ہلالی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے, جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے بی بی, پی ڈی ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی ایک منٹ جی ہلالی صاحب, جی ایک منٹ. آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے بہانہ دیا تھا الیکشنز نہیں ہونے کا. ایک بہانہ کیا تھا یاد ہے؟ سیکیورٹی, یاد ہے نا؟ جی سیکیورٹی, بریفنگ ہوئی تھی سیکیورٹی. اب آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کیوں نہیں ہوگا پاکستان میں؟ سیکیورٹی کے وجہ سے. تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں الیکشنز نہیں ہو سکتا بیکاز آف سیکیورٹی. وہ تو ناراض نہیں تھے آپ, مگر اب آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے سیکیورٹی. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے جھوٹ اتنا نہ بولے خدا کے لیے, گیٹ ٹو گرپس ود دا سچویشن. اس طرح کے نیریٹیوز کا جو ہمارے ملک کی دشمن ہے نا, ان کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوریا صاحب نے بالکل صحیح کہا, مگر یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ لوگ کے درمیان اگریمنٹ نہ آئے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی آ سکتے ہیں, اور کچھ all kinds of developments are possible. افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں پارٹیز میں, ان دونوں سائیڈ سے ایک سائیڈ چاہتی ہے اگر ہم نہ آئیں, اگر الیکشنز ہم نہ روک سکیں تو بہتر ہے کہ وہ آ جائیں. صحیح بات. اس لیے پھر 2 سال اور مل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. خدا جانے کے